ٹی وی چینلز چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، پی ٹی آئی کے بیکڈ آزاد امیدوار جیت رہے ہیں، ایک کے بعد ایک کینڈیڈیٹ آگے، ایک کے بعد ایک جو بڑا پلر تھا سیاست کا وہ تہس نہس ہوتا دکھائی دے رہا تھا، یہ بھی ہار گیا وہ بھی ہار گیا، جتنے بڑے بڑے نام تھے الیکٹیبلز کی سیاست اس وقت دفن ہو رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر، یہ منظر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ اب سے کچھ دیر پہلے سال 2024 کا آخری سورج غروب ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں نیو ایئر شروع ہو رہا ہے، تو میری طرف سے آپ سب دیکھنے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک۔ پاکستانیوں کے لیے یہ سال مشکل ہی نہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی امتحان جیسا ہی رہا ہے۔ اس سال کی جو اہم ہائی لائٹس ہیں ان کے اوپر اس ولاگ میں نظر ڈالیں گے کہ اس سال کیا کچھ ہوا، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے تناظر میں یہ ریوائنڈ ولاگ ہے، یعنی وہ لمحات جب ہمارے اپنے دعوے اور اندازے بھی غلط ثابت ہو گئے، کچھ کینڈیڈ ویژولز، کچھ ہائی لائٹس، کچھ میموریز وہ ریکال کرتے ہیں۔ ایک ایسا موقع جب میں خود بھی بیٹھ ہار گیا، کیا تھے وہ مومنٹس وہ سب آپ کو دکھاؤں گا، اور اس دعا کے ساتھ اس ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ سال 2025 کا جو سال ہے وہ ہمارے لیے وہ خوشیاں لائے جو بطور پاکستانی ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور ہائی لائٹ شروع کرنے سے پہلے آغاز میں ایک سوال، 2024 میں آپ کس بہترین شخصیت سے ملے ہیں؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری فیوریٹ پرسنالٹی کون سی رہی ہے وہ بھی میں آج کے اس ولاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، کس سے میں زیادہ امپریس ہوا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس 2024 کی میری موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی رہی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اپریل 2022 سے شروع ہونے والی پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات سال 2024 کے اختتام تک بھی کم نہیں ہو سکیں، اور یوں پی ٹی آئی کے لیے 2024 بھی چیلنجز سے بھرپور رہا۔ سال کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ کا آغاز 13 جنوری کی رات کو ہوا تھا، سپریم کورٹ کی جانب سے جب بلے کا نشان چھینا گیا، اور یہ ایک بری خبر تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے جب قاضی فائز عیسیٰ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کر لی تھی۔ یعنی الیکشن کمیشن ایسا ادارہ تھا جو پراپر ایک فریق کی صورت میں پی ٹی آئی کے اگینسٹ آ کھڑا ہوا تھا، ابھی بھی ہے، اور اس کی درخواست منظور کرتے ہوئے وہ متنازع فیصلہ سنایا جس کی تصحیح شاید عدلیہ کو کرنی پڑے گی، آج کر لیں، 5 سال بعد کر لیں، 10 سال بعد کر لیں، لیکن اس فیصلے نے ملک میں سیاسی افراتفری کی وہ بنیاد رکھی تھی جو شاید رجیم چینج نے بھی نہ رکھی ہو۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پہ یہ فیصلہ ریورس کرنا پڑے گا۔ ابھی بھی عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ شاید ہمارے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے، واٹ ایور جو کچھ بھی ہے، عدلیہ ابھی بھی سمجھتی ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا۔ چونکہ سب کے مفاد جڑے ہوئے تھے اس لیے سب خاموش رہے، اور پی ٹی آئی اس ٹائم مشکل وقت میں تھی، ابھی بھی ہے، تو سب دیکھتے رہے تماشا کہ کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بحال نہیں رہے گا۔ آلدو اس فیصلے نے ہمیں بلے سے محروم کیا، ہم سے 227 ریزرو سیٹیں چلی گئی، ہم سے اس کے لیے ہمارے سارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آزاد نشانوں پہ الیکشن لڑیں گے، اس سے کرپشن کی ابتدا ہوگی۔ پی ٹی آئی کے لیے دوسرا اہم ترین مرحلہ 8 فروری کے انتخابات میں بغیر بلے کے نشان حصہ لینا تھا، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب پورا نظام پوری قوت سے پی ٹی آئی کے خلاف کھڑا تھا، ویب سائٹ بند کر دی گئی، کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جو ماحول تھا وہ سب آپ نے دیکھا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ عمران خان بھی میدان میں نہیں، شاہ محمود قریشی بھی نہیں، مطلب کپتان بھی نہیں، نائب کپتان بھی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی سے جڑے ملکی سیاست کے کئی اہم چہرے الیکشن 2024 کے منظرنامے سے غائب کر دیے گئے۔ پارٹی میں ایک عجیب قسم کی کیفیت تھی، لیڈر لیس ایک موومنٹ چل رہی تھی، انتخاب ہونے کو تھا، بالکل سر پہ تھا، جس نے مین فیصلے کرنے تھے وہی جیل کے اندر تھا، یعنی عمران خان، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیسے ان انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے بہت کوشش ہوئی، سپریم کورٹ تک بھاگ دوڑ ہوئی، لیکن یہ ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوا پی ٹی آئی کے لیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا حکم ملا، لیکن اس حکم کی عدولی کچھ اس طرح سے ہوئی کہ وہ منظر ہمارا مذاق بن گئے، جمہوری تاریخ کا کیا کچھ ہوا۔ لیکن اس کے باوجود پارٹی نے سوشل میڈیا کے محاذ پر اپنے تمام وسائل متحرک کر دیے، چاہے کوئی والنٹیئر تھا، چاہے کوئی پارٹی کے ساتھ کام کرنے والا بندہ تھا، ہر کوئی ایکٹیو نظر آیا، اور ووٹرز کو ٹیلی فون کال پر الیکشن کے سمبل بتانے سے لے کر ملکی تاریخ کے پہلے آن لائن جلسوں تک پی ٹی آئی نے وہ سب کر دکھایا جو دوسری جماعتوں کے لیے محض
ایک خواب تھا یا شاید آنے والے الیکشن تک رہے گا. ابھی تک وہ اس کو میچ نہیں کر سکے جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی, خاص طور پہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں نے جو کمال کیا تھا الیکشن سمبل پہنچانے والا. وہ مجھے یاد ہے ایک ویب سائٹ بناتے تھے, وہ بند, دوسری بنائی وہ بند, پھر کس طرح سے وہ لوگوں تک ایک انوویشن انہوں نے لائی کہ عمران خان کے اکاؤنٹ سے وہ سمبلز پہنچنے لگے, تو لوگوں نے ایکسیس حاصل کر لی تھی ساماؤ جیسے بھی. اس دوران میرے سمیت, مجھے آج یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ میرے سمیت بہت سارے لوگوں کا خیال تھا, ایک تو تھا نا پی ٹی آئی کا بالکل اینٹائی گروپ, دوسرا جو حامی گروپ تھا وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید انتخابی نشان کھو دینے کی صورت میں پی ٹی آئی زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر سکے گی, کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں الیکشن سمبل جب نہیں پہنچے گا تو پھر کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ہے. مگر پی ٹی آئی کا ووٹر شاید کسی اور ہی موڈ میں تھا, وہ فیصلہ کر چکا تھا, اس نے الیکشن سے پہلے سمبل یاد کر لیے تھے. میں نے خود سرویز کیے جا کے مختلف علاقوں میں, میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو سمبل یاد ہے, تو انہوں نے فوراً بتایا کہ کیا کیا سمبل ہے. بزرگوں نے بتائے, خواتین نے بتائے, مطلب سب کو یاد ہو چکے تھے. تو اسی طرح سب کے اندازے غلط ثابت ہوئے اور 8 فروری کو عوام ایک قوم کی صورت گھروں سے نکلے اور پاکستان تحریک انصاف کو وہ ناقابل یقین کامیابی دلائی جس کا اپوزیشن جماعتوں نے شاید تصور بھی نہیں کیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ پہنچ چکے ہیں. یہ پاکستان تحریک انصاف کا دفتر اور یہاں پر نوجوان جھنڈے لے کر پہنچ چکے ہیں. ٹی وی چینلز چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے, پی ٹی آئی کے بیکڈ آزاد امیدوار جیت رہے ہیں. ایک کے بعد ایک کینڈیڈیٹ آگے, ایک کے بعد ایک جو بڑا پلر تھا سیاست کا وہ تہس نہس ہوتا دکھائی دے رہا تھا. یہ بھی ہار گیا, وہ بھی ہار گیا, جتنے بڑے بڑے نام تھے. الیکٹیبلز کی سیاست اس وقت دفن ہو رہی تھی ٹی وی چینلز کے اوپر, یہ منظر تھا. لیکن اس دوران انتخابی نتائج کی غیر معمولی تاخیر کے باعث پھر وہ ہونے لگا جس کا سب کو خدشہ تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے یا ہوگی. اور پھر اچانک سے پتہ چلا اگلے دن کہ ٹی وی پر جیتنے والے جتنے بھی امیدوار تھے وہ فارم 47 میں ہارتے ہوئے نظر آنے لگے, جتنے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. تو بھرپور مینڈیٹ تو ملا پی ٹی آئی کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مبینہ دھاندلی میں بدلے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے پی ٹی آئی نے انتخابی نتائج کو رد کر دیا. اور اس دوران ہوئی وہ میگا پریس کانفرنس جتنی بڑی لیول کی پریس کانفرنس ابھی تک پی ٹی آئی ارینج نہیں کر سکی, یعنی مدر آف آل پریس کانفرنس جسے کہا جا سکتا ہے. وہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بٹھایا گیا اور فارم 47 کے سارے ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے. اس دوران ملک گیر مظاہرے شروع ہوئے. الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ, سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا معاملہ, تو عدالتی اور سیاسی محاذ پر پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہیں وہ برقرار رہی. اور یہ سارے کبھی ایک عدالت, کبھی دوسری عدالت, کبھی تیسری, پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ گرفتار, کارکنان گرفتار, بیچارے کبھی انسداد دہشت گردی کی عدالت جا رہے ہیں, تو کبھی کون سی عدالت, کبھی کون سی. تو یہ پورے سال میں ماحول جو ہے وہ ایسے ہی بنا رہا. اس دوران عمران خان کی ایک کے بعد ایک کیس میں جو سزا سنائی گئی تھی نا 31 جنوری کو پچھلے سال 2023 کی سرد راتوں میں رات گئے عدالتیں لگا کے, وہ ساری سزائیں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگیں اور کیسز اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے ریت کی دیوار ثابت ہونے لگے. پہلے سائفر اڑا, پھر توشہ خانہ گیا, پھر عدت کیس میں بھی سنائی گئی سزائیں ختم ہو گئیں. لیکن متعدد کیسز کے باوجود, چونکہ بیک ٹو بیک اتنے کیسز کیے گئے تھے 100 سے زائد, تو عمران خان کی جیل سے باہر آنے کی کوئی صورت ابھی تک پورے اس سال کے دوران نہیں بن سکی. پھر مینڈیٹ کی واپسی کے معاملے پر عمران خان کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاجی مظاہروں کی منصوبہ بندی کی. جگہ جگہ پر ریلیاں نکلیں, جلسے جلوس رکاوٹوں کے باوجود بھی ہوئے, تو پارٹی کو جزوی طور پر کامیابی رہی. لیکن حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہ ملنے اور مسلسل کریک ڈاؤن کے باعث کارکنان کے درمیان یا پولیس کے درمیان ایک محاذ آرائی کی سی کیفیت جاری رہی. کیسز بنتے رہے, ضمانتیں ہوتی رہی, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا. تو پی ٹی آئی کے لیے ایک مشکل ٹائم رہا. مسلسل احتجاج سے تنگ آ کر 15 جولائی کو حکومت نے پی ٹی آئی پر بحیثیت سیاسی جماعت پابندی کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم جناب پابندی لگانے جا رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ بعض سٹیک ہولڈرز کا اتفاق نہیں ہو سکا یا واٹ ایور, وہ نہیں ہو سکا. اس دوران پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ نے عمران خان سمیت جتنے بھی اسیر کارکنان ہیں یا ان کے خلاف مقدمات ہیں, اس کے خلاف قومی اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور احتجاج کا فیصلہ کیا. پہلے ایوان کے اندر شدید احتجاج ہوا اور اس کے بعد پھر ایوان کے باہر علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ بھی لگایا گیا. عمران خان زندہ باد, شاہ محمود قریشی زندہ باد, مراد سین زندہ باد, عمر چیمہ زندہ باد, قاسم سوری زندہ باد.
اس دوران لگ بھگ 1.5 سال کے بعد پہلی مرتبہ وہ موقع آیا جب پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت خیبر پختونخوا سے ہٹ کر کہیں پہ جلسہ کرنے کی اجازت ملی، اور یہ موقع تھا 8 سپٹمبر کا، جب پی ٹی آئی نے مشروط اجازت ملنے کے بعد اسلام آباد کے علاقے سنگجانی میں جلسہ کیا اور عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ دہرایا۔ لیکن 11 سپٹمبر کو کچھ ایسا ہوا جس نے پھر ماحول خراب کیا، یعنی اس جلسے میں کی جانے والی تقاریر کے رد عمل میں یا واٹ ایور جو بھی ہے، اس وقت تو یہی لگا پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ سے گرفتاریاں ہوئیں، اور اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی کہ ارکان کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس دوران تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف سیاسی مزاحمت جاری رہی اور عمران خان کی رہائی کے لیے 3 مرتبہ خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کیے گئے، جس کا ہر بار اختتام کسی نہ کسی ڈرامائی صورتحال میں ہوا۔ کبھی کارکنان نے لیڈرشپ کو برا بھلا کہا، کبھی آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ہیڈ لائنز میں رہے۔ اس دوران علی امین گنڈا پور کی جو ممکنہ گرفتاری کی خبریں، پھر پورے اسرار طریقے سے ان کا اچانک سے بچ نکلنا، یہ بھی ہیڈ لائنز میں رہا، اور اس نے کافی ابہام پیدا کیے رکھا کہ چل کیا رہا ہے پی ٹی آئی اور جو باقی فریقین ہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے لیے ایک اور امتحان 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں سامنے آیا، جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ عدلیہ کے اختیارات سے متعلق ایک 26ویں آئینی ترمیم کی جائے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کی ہدایت پر اس ترمیم کو روکنے کے لیے سیاسی طور پر کافی مزاحمت کی، مولانا سے ملاقاتوں کے کئی دور ہوئے، لیکن حکومت 20 اکتوبر کو یہ ترمیم پاس کرانے میں کامیاب رہی، جس کے رد عمل میں عمران خان نے حکومت کے خلاف ایک فائنل کال دینے کا اعلان کیا، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، آئین کی بحالی، مینڈیٹ کی واپسی، سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ سارے مطالبات شامل تھے، اور کارکنان سے کہا کہ وہ 24 نومبر کو ڈی چوک پہنچے اور تب تک وہیں پر رہیں جب تک اگلی ہدایات نہیں آ جاتی یا حکومت مطالبات نہیں مان لیتی۔ اس فائنل کال کے اوپر عمل درآمد تو ہوا، لیکن اختتام تک حالات سنبھلنے کی بجائے مزید کشیدہ ہو گئے، اور اس بار ایسے کشیدہ حالات ہوئے کہ فریقین کے درمیان یعنی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان الزامات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، الزام تراشی ادھر سے بھی اور جواب ادھر سے بھی۔ تو ایک ہفتے 10 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر فائنلی پاکستان تحریک انصاف نے ایک لمبے عرصے کے بعد حکومت سے بامقصد مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی۔ عمران خان نے ایک کمیٹی قائم کی اور کہا کہ اگر حکومت چاہے تو اس کمیٹی سے بات چیت کر سکتی ہے، اور اگر سنجیدگی نہ دکھائی گئی تو سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے۔ حکومت نے جواب میں ایک کمیٹی بنائی جس کا پہلا اجلاس 23 دسمبر کو ہوا۔ ابھی اس میں سے کوئی آؤٹ کم سامنے نہیں آیا۔ 2 جنوری کو اس کا دوسرا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے، بلکہ سیاسی ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ شاید ان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایسا بریک تھرو ہو جس سے سیاسی عدم استحکام میں کمی آئے۔ لیکن اس دوران عمران خان کی جانب سے بار بار یہ سگنلنگ کی جا رہی ہے کہ وہ کسی ڈیل کے تحت یا بنی گالہ ہاؤس اریسٹ کے نتیجے میں اپنی رہائی نہیں چاہتے، کیونکہ ایسی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے، ہاؤس اریسٹ کر دیا جائے، اور 2029 تک موجودہ سیٹ اپ چلتا رہے اور عمران خان اس میں رکاوٹ نہ پیدا کریں، جبکہ عمران خان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ ایسی کسی ڈیل کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کی رہائی کے بعد جو پہلا سٹیپ ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانا ہوگا۔ عمران خان ابھی تک اس پہ قائم ہے۔ انہی مذاکرات کے دوران پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکنان کو ملٹری کورٹ سے 9 مئی واقعے کے تناظر میں سزائیں بھی ہوئی ہیں، 10 سال تک یہ سزائیں سنائی گئی ہیں، جسے تحریک انصاف نے عدالتی فورمز پر چیلنج کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو یہ تھا پورا سال کا ایک ریوائنڈ سمجھ لیں، یا ایک پورا اوور آل ریویو کہ کیا کیا کچھ ہوا، کیا مین ہائی لائٹس تھے۔ اگر کوئی رہ گئی ہیں تو وہ آپ ضرور بتائیے گا۔ سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی شخصیت جس سے 2024 میں مل کے مجھے بہت اچھا لگا، ان کا نام ہے فاروق رضا۔ یہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، اور زکوٰۃ فاؤنڈیشن امریکہ میں فنڈ ریزنگ مہم کرتے ہیں۔ میں ان سے ملا امریکہ دورے کے دوران، اور میں نے ایک ایسی شخصیت ان کو پایا جو اپنی ذات سے بڑھ کے لوگوں کا سوچتے ہیں، اپنے آپ سے بڑھ کے لوگوں کا سوچتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے خیال رکھا، جس طرح سے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کی کہ لوگوں کی جتنی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے، خود سمپلسٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کو بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اچھا کاز لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے بھی اپیل ہوگی کہ اگر آپ کبھی زکوٰۃ دینا چاہیں، صدقہ یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز رہتی ہیں، اس میں زکوٰۃ فاؤنڈیشن کو ضرور آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ میں نے خود ان کو بڑے قریب سے کور کیا، بڑے قریب سے دیکھا، تو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ یہ مستحق لوگوں تک چیزیں جو ہے وہ آپ کی پہنچ سکتی ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔